اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی شرمگاہوں کی اپنے شرم کی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو چیز اس کے اوپر پڑتی ہے زمین جذب کر لیتی ہے, پانی گرتا ہے جذب کر لیتی ہے, پسینہ گرتا ہے جذب کر لیتی ہے, لیکن قیامت کے دن یہ زمین بھی تانبے کی بنا دی جائے گی. ادھر سے زمین تانبے کی اور ادھر سورج جتنے قریب, انسان کا برا حال ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس خاتون نے جواب دیا اللہ کے بندے میں نے میدان جنگ میں اپنے جوان بیٹے کو کھویا ہے لیکن میں نے شرم و حیا کو نہیں کھویا. لیکن ہمارا کیا حال ہے, ہم اپنے بیٹے کی شادی میں بے پردہ نظر آ رہے ہیں. ہر مسجد سے فلسطین کے لیے دعائیں کی جا رہی ہے, ہر مسجد سے اس نام نہاد حکومت کے خلاف دعائیں کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے حالات بدلنے کی دعائیں کی جا رہی ہے, لیکن دعا عرش تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے؟ اس لیے کہ حضرات محترم, آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سارے جہاں کے مرکز عقیدت احمد مختار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے عقیدتوں کا خراج بصورت درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم, والذین هم لفروجہم حافظون, اور ایمان والوں کی پہچان یہ ہے, ان کی علامت یہ ہے, ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے شرمگاہوں کو, اپنے شرم کی جگہوں کو کی حفاظت کرتے ہیں. ہمیشہ حیا اور پاک دامنی کو کبھی بھی اپنے دامن سے چھوٹنے نہیں دیتے. دیکھیے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی اس پوری دنیا میں, چاہے وہ کوئی ملک ہو, کوئی سرحد کیوں نہ ہو, اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوق اس دنیا میں رہتی اور بستی ہے, ان ساری مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے افضل, سب سے اشرف, سب سے اعلیٰ بنایا ہے. انسان وہ مخلوق ہے جس کے سر پر اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا مبارک تاج سجایا ہے, اور اسے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا حسن بخشا ہے, اور انسان کو اپنی نیابت اور اپنی خلافت کے ساتھ زمین پہ اتارا ہے. اتنی عظمت, اتنی بزرگی انسان کی ہے. ویسے تو کھانا پینا, سونا جاگنا, بچے پیدا کرنا, اپنی جسم کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنا, گھر بنانا, یہ ایسی کوالٹیز ہیں, ایسی صفاتیں ہیں اور ایسے عادتیں ہیں جو انسان اور جانوروں کے درمیان یکساں برابر سملر ہیں. انسان بھی کھاتا پیتا ہے, جانور بھی کھاتے پیتے ہیں, جبکہ جانور تو انسانوں سے کئی گنا زیادہ کھاتا پیتا ہے. انسان بھی بچے پیدا کرتا ہے, جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں, جبکہ جانور تو انسانوں سے کئی گنا زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. انسان بھی اپنے رہنے کے لیے, اپنے آرام کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے, آشیانہ بناتا ہے. جانور بھی اپنے آرام کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے جو ہے گھر بناتے ہیں. ایسی کئی اور صفتیں ہیں, کئی عادتیں ہیں, کئی کوالٹیز ہیں جو انسانوں اور جانوروں میں یکساں اور برابر ہیں. لیکن شرم و حیا ایک ایسی خوبی ہے, پاک دامنی ایک ایسی صفت ہے جو صرف اور صرف انسان کے اندر پائی جاتی ہے. اور یہ کہہ لیجئے حیا اور پاک دامنی انسان اور جانور کے درمیان فرق کرنے والی بنیادی صفت ہے. اگر انسان اپنے اندر سے شرم و حیا کو نکال دیتا ہے تو پھر اس کے اندر 4 پیر اور 2 پیر کا ہی فرق رہ جاتا ہے کہ جانور کے اندر 4 پیر ہوتے ہیں, انسان کے اندر 2 پیر ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور فرق نہیں رہ جاتا. جب تک انسان کے اندر شرم و حیا ہے اس کی ساری خوبیاں قبول ہیں. اگر شرم و حیا انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے اور اس کی پاک دامنی تار ہو جاتی ہے تو پھر وہ کتنی بڑی خوبیوں کا مالک کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑا حضرت کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑا علامت الدہر کیوں نہ ہو, وہ ذلیل و رسوا ہو کر کے رہ جاتا ہے. اس کی خوبیوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. جب تک انسان شرم و حیا اور پاک دامنی کے دائرے میں ہوتا ہے ہمیشہ رسوائی, ذلت اور ناکامی سے بچا رہتا ہے. اور جیسے ہی انسان شرم و حیا کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے تو پھر وہ ہر میدان میں, ہر فیلڈ میں ذلیل و رسوا, ناکام اور نامراد ہو کر کے رہ جاتا ہے.
تو شرم و حیا اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ ہے تو انسان کی اصلی خوبصورتی ہے، اگر وہ چلی جاتی ہے تو انسان خوبصورت ہو کر بھی بڑا بدتمیز اور بدصورت نظر آنے لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں حیا اور ایمان دونوں اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ اس میں سے جب ایک چیز نکلتی ہے تو دوسری بھی خود بخود نکل جاتی ہے۔ ایمان کے بغیر حیا نہیں، حیا کے بغیر ایمان نہیں۔ الموجم الکبیر کی یہ روایت ہے، صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا اور پاک دامنی کی فضیلت کو بیان کر رہے تھے کہ اسلام میں پاک دامنی کا کیا مقام ہے، شرم و حیا کا کتنا بڑا رتبہ ہے، یہ حضور اپنے صحابہ کو سمجھا رہے تھے۔ تو صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص نے حضور سے سوال کر لیا، اس نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حیا کا اسلام سے تعلق ہے، کیا شرم کا اسلام کے ساتھ کوئی رشتہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ حیا کا دوسرا نام ہی ایمان ہے، یا ایمان کا دوسرا نام ہی حیا ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو اسلام میں سب سے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر دین کی ایک پہچان ہے اور اسلام کی یہ پہچان حیا ہے۔ حیا ہے تو اسلام نظر آتا ہے، اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ سچے پکے ایمان والوں کی حیا اندر حیا کس طرح غالب ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے اپنے جوان بیٹے کو اسلامی جہاد کے لیے وقف کر دیا، اسلامی جہاد پر بھیجا ایک جوان بیٹے کو۔ وہ جوان بیٹا اسلامی جنگ پہ گیا اور وہاں جنگ کرتے کرتے وہ جوان بچہ شہید ہو گیا۔ جب وہ شہید ہو گیا تو خاتون تک خبر پہنچی، ماں تک خبر پہنچی کہ تمہارا جوان بچہ جہاد میں شہید ہو گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ماں تک جب جوان بیٹے کے شہادت کی خبر پہنچتی ہوگی تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ جیسے ہی خبر پہنچی کہ تمہارا بچہ شہید ہو گیا ہے تو وہ فوراً اس نے جو ہے نقاب پہنا اور ایک چادر اوڑھی اور سیدھے میدان جنگ میں آ گئی اور اپنے بچے کو تلاش کرنے لگی۔ جب وہ بچے کو تلاش کر رہی تھی خاتون، لوگوں نے دیکھا کہ ایسے شدید وقت میں اور ایسے آزمائش کے وقت میں کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے، اس کے باوجود اس خاتون کو پردے کا اتنا خیال ہے کہ یہ اس نے اپنے پردے کو ہٹنے نہیں دیا اور اسی پردے کے ساتھ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے۔ حیران ہو گئے، حیرت کے ساتھ ایک شخص نے اس خاتون سے پوچھا کہ خاتون آپ اتنے شدید وقت میں اور اتنی آزمائش کے وقت میں بھی کیا آپ کے دل میں پردے کا خیال باقی ہے، پردے کا خیال آپ کے دل میں موجود ہے؟ اب اس خاتون نے جو جواب دیا اسے توجہ سے سنیے، اور میں تو کہتا ہوں ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننا۔ اس خاتون نے جواب دیا اللہ کے بندے میں نے میدان جنگ میں اپنے جوان بیٹے کو کھویا ہے لیکن میں نے شرم و حیا کو نہیں کھویا۔ اپنے جوان بچے کو کھویا ہے لیکن شرم و حیا اور پاک دامنی کو میں نے نہیں کھویا ہے۔ یعنی اسلام ایک مسلمان کے گھر سے جوان بیٹے کا جنازہ تو اٹھ سکتا ہے لیکن زندگی میں کبھی بھی شرم و حیا اور پاک دامنی کا جنازہ مسلمان کے دروازے سے نہیں اٹھ سکتا۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اور آپ نے بے پردگی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے، اور وہ نیک خواتین تھی کہ جوان بیٹے کی شہادت بھی اگر ہو جائے تب بھی ان کا پردہ نہیں ہٹتا تھا اور وہ بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کیا کرتی تھی۔ ہم اپنے بیٹے کی شادی میں بے پردہ نظر آ رہے ہیں تو یہ کس قدر اسلام سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اکابر اولیاء میں سے بزرگوں میں سے یہ بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گوارا ہے کہ میری ناک میں سڑے گلے اور بدبودار لاش کی بدبو میرے ناک میں جائے، مجھے یہ گوارا ہے، لیکن مجھے ہرگز یہ گوارا نہیں کہ کسی نامحرم عورت کے بدن کی خوشبو میری ناک میں چلی جائے، یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں، یہ ہرگز برداشت نہیں۔ تو ذرا دیکھیں کس طرح اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اندر اور اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں کے اندر پردے اور پاک دامنی کا خیال ان کے اندر ہوا کرتا تھا۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید سورۃ المومنون میں ایمان والوں کی پہچان بیان فرما رہا ہے، نشانی بیان کر رہا ہے۔ اور کیا نشانی بیان کر رہا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی شرمگاہوں کی، اپنے شرم کی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں پیکرے شرم و حیا اور پاک دامن بن کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی اور پہچان ہے۔
اور جو بندہ پاک دامن رہ کر کے زندگی بسر کرتا ہے، کبھی بھی پاک دامنی کے دامن پر داغ لگنے نہیں دیتا اور کبھی پاک دامنی کے پردے کو چاک نہیں ہونے دیتا، اللہ رب العزت سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کے جز میں اللہ رب العزت ان کے لیے بشارت دیتا ہے جو پاک دامن رہ کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والحافظین فروجہم والحافظات، اور وہ مرد اور وہ عورتیں جو زندگی بھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، کبھی بھی اپنے پاکی پر داغ لگنے نہیں دیتی، عورتیں بھی مرد بھی ہمیشہ پاک دامن رہ کر زندگی بسر کرتی ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ رب العزت نے ایسے بندوں کے لیے اپنی مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر کے رکھا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جو پاک دامن رہتے ہیں، شرم و حیا کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہوا۔ اب ذرا نبی اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث صحیح ہے، حضور فرماتے ہیں سبعۃ یظل اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، حضور فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ رب العزت 7 بندوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حدیث تو بڑی لمبی ہے، پھر کسی موقع سے بات کروں گا۔ اس میں چوتھا شخص جسے اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اس کا ذکر آج ہم کرتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں 7 لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج سائے کی کوئی کمی نہیں ہے، دھوپ لگتی ہے انسان درخت کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، اور زیادہ دھوپ لگتی ہے گھر کے اندر آ جاتا ہے، گھر میں بھی گرمی کا احساس ہوتا ہے، پنکھا اور اے سی لگا لیتا ہے اور گرمی سے بچ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج تو سورج بہت دور ہے، کل سورج بہت قریب آ جائے گا، اتنا قریب آ جائے گا کہ سوا نیزے کی مسافت پر سورج ہوگا۔ اور آج زمین کے اندر اللہ رب العزت نے جذب کرنے کی قوت کو رکھا ہے، جو چیز اس کے اوپر پڑتی ہے زمین جذب کر لیتی ہے، پانی گرتا ہے جذب کر لیتی ہے، پسینہ گرتا ہے جذب کر لیتی ہے، تیل گرتا ہے جذب کر لیتی ہے، اور گرمی حرارت کو اپنے اندر ایبزارب کرتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ زمین بھی تانبے کی بنا دی جائے گی، اور جب تانبے کی زمین بن جائے گی تو کوئی چیز اپنے اندر جذب نہیں کرے گی بلکہ اپنی گرمی کو بھی باہر نکالے گی۔ ادھر سے زمین تانبے کی اور ادھر سورج اتنے قریب، انسان کا برا حال ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، انسان کو پسینہ نکل رہا ہوگا گرمی کی وجہ سے، کوئی ٹکنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور اگر کوئی پسینے سے بچنا چاہے گا اپنے اور دوسری طرف بھاگے گا تو پسینہ بھی ساتھ میں آئے گا، کوئی پسینے سے بچنا چاہے گا تو پسینے سے بچ بھی نہیں بچ پائے گا، جہاں وہ جائے گا پسینہ بھی اس کے ساتھ میں جائے گا، اور وہ پسینہ آج کے پسینے کی طرح عام پسینہ نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں وہ پسینہ اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر آج اس کی ایک بوند زمین پہ ڈال دی جائے تو انسان چھوڑو جانوروں کا دماغ بھی اس کی بدبو کی وجہ سے پھٹ جائے، اتنا بدبودار وہ پسینہ ہوگا، اور وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا کہ اس کی ایک بوند اگر آج احد پہاڑ پر ڈال دی جائے تو احد پہاڑ بھی پگھل جائے گا اس کی گرمی کی وجہ سے، اتنا گرم انسان کا پسینہ ہوگا۔ اور ایسے نفسا نفسی کے عالم میں ہر انسان سایہ تلاش کر رہا ہوگا کہ کوئی سایہ مل جائے، آسرا مل جائے جس کی چھاؤں میں کھڑے رہیں، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن آقا فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت ایسی گرمی میں بھی سایہ عطا فرمائے گا، اس میں سے چوتھا شخص ہے، حضور فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، چوتھا وہ شخص جسے کسی عورت نے دعوت گناہ دیا، اپنی طرف اسے پروپوزل دیا، اپنی طرف دعوت گناہ دیا، اور وہ عورت جو تھی ایسے ہی بازارو عورت نہیں تھی، راستے پہ عام چلنے والی پھرنے والی عورت نہیں تھی، بلکہ ذات و منصب و جمال، بلکہ وہ بڑے منصب اور عہدے والی عورت تھی اور حسن و جمال والی عورت بھی تھی، یعنی منصب و کمال والی عورت بھی تھی، حسن و جمال والی عورت بھی تھی۔ اس نے مرد کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اپنی طرف دعوت گناہ دیا۔ اب جب حسن خود قدموں میں آ کر بچھ رہا ہو اس وقت اپنے جذبات پر قابو رکھ پانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں جب اس عورت نے اپنی طرف اسے لبھایا،
اپنی طرف دعوت گناہ دیا، لیکن اس شخص نے نگاہیں جھکا کر یہ کہا انی اخاف اللہ، بی بی میں تیری بات کو مان لیتا پر کیا کروں، مجھے اپنے رب سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنے رب کا خوف ستا رہا ہے۔ یہ کہہ کر جس نے اپنے قدموں میں بچھنے والے حسن کو ٹھوکر مار دی اور اللہ کے خوف میں ایسا گم ہو گیا کہ دنیا کی کوئی خوبصورتی اسے اللہ کی راہ سے ہٹا نہ سکی۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ایسے بندے کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، کسے جو اپنے قدموں میں بچھنے والے حسن کو ٹھوکر سے مار دے گا اور اس کے پرپوزل کو ٹھکرا دے گا اور کہے گا انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں۔ ایسے بندے کو رب تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے ہر کام کی ایک لذت ہوتی ہے، اس کی حلاوت ایک مٹھاس ہوتی ہے۔ جو بھی آپ کا پروفیشنل ہے آپ اس میں ایک لذت محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اسی طرح عبادت کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، عبادت کی بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے، اس کی ایک حلاوت ہوتی ہے۔ نماز کی لذت الگ ہوتی ہے، روزہ رکھنے کی لذت الگ ہوتی ہے، لوگوں کی غریبوں کی مدد کرنے کی، زکات ادا کرنے کا لطف الگ ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ میں جا کر طواف کرنے کا لطف الگ ہوتا ہے۔ پھر جب انہیں عبادت کی کیفیت بدل جاتی ہے تو لذت اور بدل جاتی ہے۔ گھر میں نماز پڑھنے کا مزہ الگ ہے، اور بھرپور کام میں آپ پھنسے ہوں، ادھر سے مؤذن کی صدا آ جائے اللہ اکبر، کام چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مزہ الگ ہے۔ پھر دکان میں نماز پڑھنے کا مزہ الگ ہے، کھیت کھلیان اور راستے پہ نماز پڑھنے کا مزہ الگ ہے، پھر جماعت کے ساتھ آ کر مسجد میں نماز پڑھنے کا مزہ الگ ہے، پھر اگر سر جھکانے کو حرم کعبہ مل جائے، گنبد خضرا کی چھاؤں مل جائے تو اس نماز کا مزہ الگ ہے۔ ہر عبادت کا مزہ الگ ہے، روزہ رکھنے کا ایک مزہ الگ ہے، پھر افطاری کی ایک لذت الگ ہے، بچوں کے ساتھ افطاری کرنے کا مزہ الگ ہے، پھر دوستوں کے ساتھ دور سے سفر کر کے مرکز کے میدان میں بیٹھ کر افطاری کرنے کا مزہ الگ ہے، اور اگر افطاری کرنے کے لیے مسجد نبوی کا صحن مل جائے تو اس کا مزہ الگ ہے۔ ہر عبادت کا ایک مزہ ہے، ہر عبادت کی ایک لذت ہے، لیکن ایک یاد رکھیے ایک بندہ عبادت کی لذت کو اس وقت تک نہیں محسوس کر سکتا، عبادت کی لذت کو اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتا جب تک اس کی نگاہ پاک نہ ہو۔ اگر نگاہ پاک نہیں، زندگی بھر نماز پڑھے گا، زندگی بھر روزہ رکھے گا، زندگی بھر صدقہ و خیرات کرے گا، اس کے ماتھے پہ بڑے بڑے گٹے بن جائیں گے، لیکن اس کے دل میں نماز کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی، عبادت کی حلاوت محسوس نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ پاک نہیں ہے، اس کا دل پاک نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں عبادت نماز پڑھتے ہیں کوئی مزہ نہیں آتا، گناہ کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہیں ناپاک ہونے کی وجہ سے ہمارا دل ناپاک ہو گیا ہے۔ جس طرح ایک جسم بیمار ہو جائے تو بڑے سے بڑا قیمتی پکوان بھی زبان کو لذت نہیں دے سکتا، بالکل اسی طرح جب روح ناپاک ہوتی ہے بڑی سے بڑی عبادت بھی دل کو لذت نہیں دے سکتی۔ اگر واقعی دل میں نماز کی حلاوت محسوس کرنا چاہتے ہیں، عبادت کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے جس چیز کو کرنے سے منع کیا ہے اس چیز کو دیکھنا چھوڑ دیجئے، اللہ عبادت کی لذت آپ کے دل میں پیدا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ علماء مشائخ فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کو اپنے دل میں محسوس کرے، اس کی حلاوت کو اپنے دل میں پانے کی کوشش کرے، تو اس پر ضروری ہے کہ جس چیز کو دیکھنے سے اللہ نے منع کر دیا ہے اپنی نگاہیں اس چیز کو دیکھنے سے بند کر لے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ چوتھا وہ شخص جسے اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ شخص وہ ہوگا جس نے اپنے قدموں میں بچھنے والے حسن کو ٹھوکر مار دی اور کہا انی اخاف اللہ، مجھے اپنے رب کا ڈر لگ رہا ہے۔ امام عینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روضۃ الریاحین میں بیان فرماتے ہیں، بڑے اولیاء میں سے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں ایک بازار میں ایک بڑا نوجوان خوبصورت شخص کپڑے کی دکان میں کام کرتا تھا۔ اس علاقے کی بڑی امیر ترین بڑی پیسے والی خاتون اس دکان پہ آئی اور کپڑا خریدنے لگی۔ جیسے ہی کپڑا خریدنے لگی اس کی نظر اس نوجوان پر پڑی تو فوراً وہ وہاں سے اٹھی، اس کے کاؤنٹر پہ چلی گئی، وہاں جا کر کپڑا خریدنا شروع کیا، اسے تکتی رہی، اس کے حسن کی دیوانی ہو گئی، اتنا کپڑا خرید لیا کہ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، تو بہانہ بنا کر اس کے مالک کے پاس چلی گئی اور جا کر مالک سے کہا کہ میرا سامان زیادہ ہو گیا ہے، بوجھ ہو گیا ہے، میں اٹھا نہیں سکتی، آپ ایک کام کریں اس جوان سے کہیں کہ یہ سامان میرے گھر تک پہنچا دے، میں اس کی مزدوری بھی الگ سے دے دوں گی۔ چنانچہ
مالک تیار ہو گیا، اس نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ اس بیوی کا سامان اس کے گھر تک پہنچا دو۔ اب چنانچہ خاتون آگے آگے، وہ نوجوان پیچھے اپنے سر پر لے کر اس کے گھر تک پہنچا۔ گھر کا تالا کھولا گیا، خاتون اندر گئی، اس کے بعد وہ جوان بھی اندر آیا۔ اس خاتون نے کہا کہ اس کمرے کے اندر رکھ دو۔ جب وہ کمرے کے اندر رکھنے کے لیے گیا تو اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اور اسے دعوت گناہ دینے لگی، اپنی طرف بلانے لگی، اپنی طرف لبھانے لگی۔ نہایت خوبصورت عورت تھی۔ اب وہ شخص صرف چہرے سے گورا نہیں تھا، صرف چہرے سے حسین نہیں تھا، بلکہ دل سے بھی حسین تھا۔ اس نے اپنی نگاہوں پہ تقوی کے پہرے دار کھڑے کر دیے اور ایک نظر بھی اٹھا کر اس نے عورت کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ اب وہ عورت مجبور کرنے لگی، پیسے کی لالچ دینے لگی، ڈرانے لگی، اور جب وہ لڑکا نہیں ماننے لگا اس پر الزام دینے کی تہمت کا انتظام کرنے لگی۔ جب اس شخص پر جال بہت آنے لگے، لیکن نور کو جال میں تو نہیں پھانسا جا سکتا، وہ شخص نگاہیں جھکا کر کھڑا رہ گیا۔ لیکن جب بہت دیر گزری اور وہ عورت باز آنے کو تیار نہیں ہوئی تو اس شخص نے سوچا کہ یہ عورت ایسے تو ماننے کو تیار نہیں ہے، اب اس کے لیے کوئی ہیلا کرنا پڑے گا۔ اس نوجوان نے اس خاتون سے کہا مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دو، میں باتھ روم جا کر کے فارغ ہو کے آتا ہوں۔ وہ عورت خوش ہو گئی، لگتا ہے میرا جال کام کر گیا۔ اس نے اشارہ کیا فلاں جگہ باتھ روم ہے، تو باتھ روم میں چلا گیا۔ اب امام عینی فرماتے ہیں وہ نوجوان شخص باتھ روم کے اندر گیا، اس نے دروازہ بند کیا، پاخانہ کیا، اس کے بعد پورے پاخانے کو اپنے کپڑے پہ ملنے لگا، اپنے ہاتھوں پہ ملا، اپنے سر پہ ملا، اور اسی حالت میں دروازہ کھول کے باہر آ گیا۔ جیسے ہی اس عورت کی نظر اس جوان پر پڑی، اس کی حوث کا سارا نشہ ہی اتر گیا، حوث کا سارا نشہ ہی ختم ہو گیا، بدبو آنے لگی، اور اس نے فوراً دروازہ کھول کے کہا کہ تو کوئی پاگل لگتا ہے، میرے گھر سے باہر نکل جا۔ اب وہ شخص امام عینی فرماتے ہیں وہ نوجوان گھر سے قدم باہر رکھتے وقت کہہ رہا تھا مولا تیرا شکر ہے میرا بدن تو ناپاک ہو گیا جو ابھی پاک ہو جائے گا، لیکن تو نے میرے من کو گندا ہونے سے بچا لیا۔ اب امام عینی فرماتے ہیں وہ پاس کے ایک نہر پہ گیا، وہاں جا کر اس نے غسل کیا، نہایا دھویا، کپڑے صاف کیے، وہ پاک ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اللہ کی فرما برداری اور حضور کی فرما برداری کا صلہ اسے یہ دیا کہ بدن پاک ہو گیا، لیکن اس کے وجود سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آنے لگی۔ جب تک وہ زندہ رہا، جس گلی سے گزرتا تھا اس کے وجود سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آنے لگی۔ پھر اللہ کا فیض ختم نہیں ہوا، جب وہ مر گیا لوگوں نے اسے دفن کیا، مٹی بند کر دی، قبر بند کر دی۔ پہلے تو خوشبو اس کے وجود سے آتی تھی، اب خوشبو اس کے قبر کی مٹی سے آنے لگی۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا فیضان۔ جو بندہ تقوی و طہارت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تقوی و طہارت کا پیکر بن کے زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے وجود کو بھی معطر کر دیتا ہے، اس کے باطن کو بھی معطر کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ کس طرح ناپاکی کی زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی شرم گاہوں کی، اپنے شرم کی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کبھی بھی اپنی حیا اور شرم پر داغ لگنے نہیں دیتے۔ پھر اللہ رب العزت ان کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، کبھی ان کی دعا رد ہونے نہیں دیتا۔ دلی میں بہت بڑا قحط پڑ گیا، کئی سالوں کا قحط تھا، بارش ہی نہیں ہو رہی تھی۔ علماء نے، بڑے بڑے مشائخ نے یہ فیصلہ کیا اور پورے دلی میں اعلان کروایا کہ بارش استسقاء کے لیے، نماز استسقاء کے لیے فلاں میدان میں سارے لوگ جمع ہو جائیں، اور اکیلے نہ آئیں، اپنے گود کے بچوں کو بھی لائیں، اپنے گھر کے جانوروں کو بھی لائیں، اپنے بوڑھے بوڑھیوں کو بھی لے کر آئیں، مرد عورت سارے فلاں میدان میں جمع ہو جائیں۔ اب سارے لوگ میدان میں جمع ہو گئے، صبح سے نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، توبہ کی جا رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے، لیکن موسم بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اسی طرح چلچلاتی دھوپ ہے، گودوں میں بچے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، جانور بھی بلک رہے ہیں، وہ بھی چیخ رہے ہیں، لیکن موسم بدلنے کا نام نہیں لیتا۔ ایک نوجوان شخص اونٹ پر ایک خاتون، پردہ پوش خاتون کو بیٹھائے وہاں سے جا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا ایک جنب خبیر کھڑا ہے، بڑا مجمع کھڑا ہے اور رونے کی آوازیں وہاں سے آ رہی ہیں، تو وہ نوجوان وہی اونٹ کو کھڑا کر کے اس مجمع میں چلا گیا اور اس نے جا کے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں اور پورا دلی کیوں یہاں جمع ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نماز استسقاء کے لیے کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کے لیے کھڑے ہیں اور صبح سے دعا کر رہے ہیں، ابھی موسم بدلا نہیں ہے اور دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس شخص نے کہا اللہ فضل کرے گا، اللہ خیر کرے گا، یہ کہہ کر سیدھے اسی اونٹ کی طرف آیا جس پہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ توجہ سے سننا،
اس نوجوان نے اس اونٹ پہ بیٹھی ہوئی خاتون کا جو دامن لٹک رہا تھا، اوڑھنی لٹک رہی تھی، اسے اس طرح ہوا میں اچھالا، اس طرح ہوا میں اچھالا اور کچھ جملے کہے جو کسی نے نہیں سنے. اس کے بعد آگے بڑھ گیا. ابھی وہ نظروں سے غائب نہیں ہوا تھا، ادھر موسم بدل گیا، ہوائیں بدل گئی، رنگ و روپ موسم کا بدل گیا اور موسلادھار بارش شروع بھی ہو گئی. لوگ حیران رہ گئے. ہم صبح سے دعا کر رہے ہیں، بڑے بڑے وسیلوں سے گزارشیں کرا رہے ہیں، لیکن بارش ہونے کا نام نہیں. ایک نوجوان آیا اور چند جملے کہے جسے ہم نے سنا بھی نہیں اور بارش ہونے لگی. ایک شیخ نے کچھ لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا، معلوم کرو کون ہے. لوگ دوڑے اس کے پیچھے، اسے پکڑ لیا. کہا بھائی آپ کون ہیں؟ اتنے مستجاب الدعوات اللہ کے بندے ہیں کہ منہ سے ابھی نکلا نہیں، اللہ نے موسم بدل دیا. آخر آپ نے کیا کہا تھا، کیا مانگا تھا؟ کہا میں نے کچھ نہیں مانگا، میری یہ ماں ہے جو اونٹ پہ بیٹھی ہے، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنے شرم و حیا پر داغ لگنے نہیں دیا. ساری زندگی پاک دامانی کے ساتھ اس نے بسر کی ہے. لوگ اس کی پاکی کی شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں. تو میں نے اس کے دامن کو اچھال کر اللہ سے بس اتنا عرض کیا، مولا اگر اس کی پاک دامنی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس کے صدقے سے ان گاؤں والوں پر بارش کرا دے. بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے دعا قبول کر لی ہے. تو ذرا اندازہ کریں، جب ایک عورت پاک دامن ہوتی ہے، جب ایک بندہ پاک دامن ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کس طرح ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ہر مسجد سے فلسطین کے لیے دعائیں کی جا رہی ہے، ہر مسجد سے اس نام نہاد حکومت کے خلاف دعائیں کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے حالات بدلنے کی دعائیں کی جا رہی ہے، لیکن دعا عرش تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے؟ اس لیے کہ آج ہماری خلوتیں پاک نہیں ہیں. آج ہم برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے، تب بھی خلوت کے اندر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. آج ہمیں اپنے دامن کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے اور اس چیز سے اپنی نگاہیں بند کرنے کی ضرورت ہے جس چیز کو دیکھنے سے رب نے منع کر دیا ہے. بس آج کے اس درس سے ایک عہد کر کے جائیے، ایک وعدہ اپنے دل سے کر کے جائیے، انشاءاللہ العزیز جس چیز کو رب نے دیکھنے سے منع کر دیا ہے ہم اس چیز کو دیکھنے سے اپنی نگاہیں بند کر لیں گے. تقویٰ اور طہارت کے پہرے دار ہم اپنی نگاہوں پہ کھڑے کر دیں گے. اللہ رب العزت ایمان کی ایسی برکتیں عطا فرمائے گا کہ اس کی نعمتیں دنیا آخرت ہر جگہ ہم محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو پاک دامنی کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور پاک دامنی کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. جو حضرات سنتیں پڑھیں کھڑے ہو کے سنتے پڑھیں.